قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کو اور پیچھے کر دیں. کہ اے ایمان والو تم اس کو بند ہی کر دیں میرا خیال ہے. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. ایام معدودات یہ چند گنے چنے دن ہیں. یہ چند گنے چنے دن ہیں جن کو تم گن سکتے ہو. معدودات کیونکہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جب یہ روزے شروع ہوں گے تو گھبرانا نہیں، یہ بہت جلد ختم بھی ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ معدودات کا مطلب بھائی تھوڑے دن ہیں، گھبرانا نہیں، رکھ لینا، بہت جلد لمبا چوڑا سیٹ اپ نہیں چلے گا. تو وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری کہ بھائی تھوڑی سی مشقت اٹھائی اور اب پھر کھانے پینے کی چھٹی ملنے والی ہے. اور جنہوں نے یہ سوچ کے نہیں رکھے کہ یہ بڑی ٹینشن ہے روزہ رکھنا، کون بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا، تو ان کے لیے آج کا دن ذلت کا دن ہے. دیکھو کتنے لوگوں نے رکھے، بالآخر گزر گئے نا، نہ وہ مرے نہ بے ہوش ہوئے، نہ ان کا کوئی کام اٹکا. سارے کام چلتے رہتے ہیں روزے میں بھی انسان کے، بلکہ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. تو ایام معدودات فرمایا چند گنے چنے دن ہیں، ہمت کر کے رکھ لو، گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. جنہوں نے رکھے وہ آج انشاءاللہ مطمئن ہوں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے 30 کی گنتی پوری کر دی. بعض جگہوں پہ 29 ہوا ہے. اس میں خوب مسئلہ سمجھ لیں. پشاور کے بعض علاقوں میں آج عید ہے، لوگوں کی کالز بہت زیادہ آتی ہیں پوچھنے کے لیے ہمیں اعتکاف توڑ دیں، عید منائیں، روزے رکھیں. دیکھو شریعت میں اس قسم کا اختلاف و انتشار شریعت پسند نہیں کرتی. جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جہاں دو رائے ہو سکتی ہوں تو اسلام کا یہ اصول ہے کہ پھر اسلام حکومت کو اختیار دیتا ہے کہ حکومت گواہیاں لے گی، کس کی گواہی کو رد کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ کا فیصلہ پھر حرف آخر ہوگا. یہ حکومت جس کمیٹی کو متعین کرے. یہ ہر سال ایک ٹینشن چلی آ رہی ہے ہمارے ملک میں. کل اتنے سخت میسیجز آئے ہیں میرے پاس کہ ہلال کمیٹی کو ہم نے سینکڑوں گواہیاں دی، مفتی منیب نے کسی گواہی کو قبول نہیں کیا. جو لوگ بھی فلکیات کے علم سے تھوڑی سی شد بد رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ گواہی قبول کر لینا اس میں اس کا نہیں ہے کہ جو بھی اٹھ کے گواہی دے آپ اس کی گواہی. جہاں کئی لاکھ لوگ رہتے ہوں ان میں 100-150 لوگوں کے لیے جھوٹی گواہی دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 70 گواہیاں 80 گواہیاں. مطلب جب صاف ہوتا ہے تو کھلی رویت ہونی چاہیے. میں چند سوال پوچھتا ہوں، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ بیان ہوتا ہے نا تو طنزیہ میسیجز آتے ہیں. کچھ لوگ اس کو لسانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، عصبیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، کراچی پشاور کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس کو اس پر نہ لے کے جائیں آپ. میں چند سوالات اکثر اٹھاتا ہوں کہ دیکھو بھائی، میں نے خود کئی بار اس کا مشاہدہ کیا. پشاور میں جو ہمارے شاگرد ہیں ان سے کہا بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ پشاور میں عید ہوئی ہے اور عید کی جو شام آئی ہے اس دن بھی چاند نظر، بولو بھائی، نہیں آیا. آج تو نظر آئے گا لیکن بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی کھلے آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. کئی بار کا تجربہ ہے یہ. حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی احسن الفتاوی کے مؤلف، بڑے بزرگ تھے. لوگ تانا دے دیتے ہیں کہ یہ لوگ
ہٹ دھرم ہیں، ان کو معاذ اللہ کوئی KPK سے نفرت ہے، ایسا نہیں ہے بھائی. اس کو لسانیت پہ، صوبائی لڑائیوں پہ نہ لے کے جائیں. اتنے بڑے بڑے علماء، مفتی رشید احمد، مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، یہ کیا سارے عصبیت میں مبتلا تھے؟ تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد، بہت قریبی ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں میں کئی سال پرانی بات ہے کہ میں وزیرستان میں تھا اور عید کا دن تھا وزیرستان میں. وہ چونکہ ماہر فلکیات بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں علماء کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا. جس دن عید کا دن ہے نا، کہا کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر نہیں آئے گا. اور سب کو میں غروب آفتاب کے وقت لے گیا اور واقعی کسی کو بھی نظر نہیں آیا. پھر وہاں ایک عالم نے کہا کہ میں نے 20 سال کے عرصے میں اپنی آنکھوں سے کبھی بھی چاند نہیں دیکھا. گواہیوں پہ فیصلہ کیا ہے، خود سے کبھی نہیں دیکھا. تو یہ کیسی گواہیاں ہیں کہ کبھی بھی شہر میں علی الاطلاق رویت کبھی بھی نہیں ہو رہی. بھائی دیکھو، کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ 4 آدمیوں کو نظر آتا ہے، پورے شہر کو نہیں آتا، ہم مانتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پورے شہر کو نظر آ جاتا ہے. میں اہل پشاور سے بہت ہی محبت سے ایک سوال کروں گا، اس کو غلط رخ پہ نہ لے کے جائیں، کہ کیا آپ کبھی ایسا ہوا کہ کراچی میں عید نہ ہو، آپ کے ہاں عید ہو اور کھلے آنکھوں آپ سب کو چاند نظر آ گیا ہو؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مخصوص علاقوں سے مخصوص لوگ گواہی لیتے ہیں اور وہ مخصوص لوگوں کی گواہی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ہمیشہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور بعض دفعہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگلے دن بھی چاند نظر نہ آئے؟ کئی بار بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ فلکیات پر مدار نہیں ہے، رؤیت پر ہے، دیکھنے پر ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید نے چند سال پہلے اس کا بھی اہتمام کیا کہ ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے صوبے ہیں اور بڑے بڑے شہر ہیں اور دور دراز علاقے، گاؤں دیہات تک میں بھی جہاں اونچے علاقے پہاڑی، اس میں اپنے وہاں لوگوں کو، محلے ہی کے لوگ، وہیں کے لوگوں کو جن کا تعلق تھا، نامزد کیا اور پہاڑوں پہ بٹھا دیا. چونکہ اس کمیٹی میں بھی تھا شہادتیں وصول کرنے کے لیے. پورے ملک سے ایک بھی شہادت وصول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اگر شہادت وصول ہوتی ہے، مجھ سے پوچھتے کہ نظر کہاں ہے آپ کو، وہ لوکیشن بتاتا تو جھوٹ پکڑا جاتا اس کا. دیکھیں جیسے چاند کی منزلیں ہیں نا، سورج کی منزلیں ہیں، کہ ایک آدمی اگر کہے میں نے سورج کو ادھر غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا روزہ افطار کر لو، اور آپ کو پتا ہے کہ اس تاریخ کو سورج اس سمت میں غروب ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ اسے کہیں گے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج ادھر کے بجائے ادھر غروب ہو جائے، تو جھوٹ پکڑا جائے گا نا اس کا. تو ایسے ہی چاند کا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی نوکیں یوں ہو جائیں، اس زاویے پہ ہو جائیں، وہ مغرب میں اس سمت کے بجائے اس سمت پہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو جو گواہی دینے والے لوگ ہیں ان کا تھوڑا سا تجزیہ ہوتا ہے، جرح ہوتی ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، چاہے وہ 100 آدمی گواہی دے رہے ہوں. کیونکہ اس زمانے میں جھوٹ بھی ہول سیل کے حساب سے بولا جاتا ہے. وہ پہلے زمانہ تھا ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا، 2 نے جھوٹ بول دیا. پبلک اتنی ہے تو اس میں یعنی جھوٹ کا عنصر بھی خود بخود اس کا تناسب بھی بڑھ جائے گا. جہاں سچ کا تناسب بڑھے گا وہاں ساتھ ساتھ جھوٹ کا تناسب بھی بڑھے گا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے اس تمام لوگوں سے گواہیاں، یعنی جو بھی تھے، بیٹھ گئے ہم گواہیاں لینے کے لیے. میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ ایک بھی معتبر گواہی، جھوٹی گواہی بھی وصول نہیں ہوئی ہے. ان کو پتا تھا کہ ہم ان کو بتائیں گے تو پکڑے جائیں گے، ایک بھی گواہی. لیکن اگلے دن عید کا اعلان ہو چکا تھا. تو 2 چیزیں ہیں یہاں پہ سمجھنے کے لیے. آپ شہادت پر فیصلہ کریں، اور جب شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ صرف اور صرف کس کو اختیار ہے؟ اس کا عدالت کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عدالت فیصلہ کرے گی، حکومت فیصلہ کرے گی، سوری عدالت کہہ رہا ہوں، حکومت فیصلہ کرے گی، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے کروائے یا ملک کا صدر وزیر اعظم خود اعلان کرے یا کوئی کمیٹی بنا دے. وہ
دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہادت پر فیصلہ نہ ہو, فلکیات پہ فیصلہ ہو, لیکن وہ بھی گورنمنٹ کا کیا ہو, لا ہو, قانون ہو. جیسے کہ سعودی عرب, ان کے ہاں جو لا ہے وہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. ان کے ہاں چاند حقیقت میں ہو یا نہ ہو, انہیں اس سے کوئی بحث بولو بھائی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی بسا اوقات دوسرے دن بھی چاند نظر, حالانکہ دوسرے دن کا چاند تو بالکل واضح نظر آنا چاہیے. سعودی عرب میں درجنوں بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے خود چیلنج کر کے کہا وہاں جو لوگ تھے جدہ میں, کہ آج بھی آپ کے ہاں چاند نظر کھلی آنکھوں, کم لوگوں کو نظر آئے گا, کھلی آنکھوں نظر نہیں آئے گا. ایسا ہوا ہے سعودی عرب میں اور ہوتا رہتا ہے. لیکن انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے کہ بھئی فلکیات کی روح سے چاند کی پیدائش ہو گئی تو بس اعلان کر دو, پھر ایک گواہی پہ بھی فیصلہ کر دو, چاہے وہ گواہی 100% جھوٹی کیوں نہ ہو. یہ ان کا فقہ ہے, غلط ہے. لیکن چونکہ حکومت کا فیصلہ ہے اور اجتہادی معاملات میں شریعت کہتی ہے حکومتی فیصلے کو آپ نے کیا کرنا ہے, فالو کرنا ہے, تو ہم اس فیصلے کو صحیح نہیں مانتے. اس کے باوجود ہم سعودی عرب کی حدود میں اس فیصلے کو غلط مان کر بھی, ہمارے فقہ کے لحاظ سے غلط مان کے بھی ہم اسی کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ اس اختلافی چیزوں میں جب گورنمنٹ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر آپ کو اس سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ پھر تو ہر آدمی اپنے فقہ کے حساب سے چلے گا. تو یہ تو عجیب سا تماشا بن جائے گا نا. تو حکومت کو یہ اتھارٹی حاصل ہے. پاکستان میں جو مدار ہے وہ کس پر ہے, رؤیت پر, جو علماء نے ایک نظام بنا کے دیا ہے. اب شہادتیں لینا اور شہادتیں رد کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے, حکومت کا. کیونکہ اگر حکومت کو یہ اتھارٹی نہیں ہوگی, ہر آدمی اپنی ایک دکان کھول کے بیٹھ جائے گا. میں الفلاحیہ مسجد میں بیٹھ جاؤں گا, کیا خیال ہے شہادتوں کے لیے, آپ حبیبیہ میں بیٹھ جائیں, وہ قبا میں بیٹھ گیا, اور پھر آپس میں کیا شروع ہو جائے گی, جنگ. چاند نہیں ہے وہ کہے گا ہے, وہ کہے گا انڈا موڑ پہ عید ہوگی, اور جناب گلشن اقبال میں رمضان ہوگا, اور ڈیفنس میں عید ہوگی, اور ایک گلی میں عید, دوسری گلی میں ایک کہے گا ناظم آباد والا میں ڈیفنس کو فالو کرتا ہوں, لہٰذا ناظم آباد میں پورے میں روزہ ہوگا لیکن ایک گلی میں عید ہوگی. یہ تماشا بنے گا جو کہ بن رہا ہے. تو گواہیاں لینا اور گواہیاں رد کرنا یہ اتھارٹی کس کو ہے بھائی؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کراچی پشاور یا پنجاب پشاور کو مقابلے میں نہ لے کر آئیں. پورے ہندوستان میں آج روزہ ہے جس میں کشمیر بھی داخل ہے, برما میں, بنگلہ دیش میں, کیونکہ یہ ایک ہی پٹی پہ آتے ہیں نا سارے ممالک. ان سب کی عید بھی ایک دن ہوتی ہے اور روزہ بھی ایک دن, حالانکہ سب کی کمیٹیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. آزاد یعنی رویت پر فیصلہ ہوتا ہے, ایک دوسرے سے کوئی لنک بولو بھائی نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے آپس میں. وہ خود اپنے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن چونکہ قریب قریب ممالک ہیں, یہاں نظر نہیں آتا تو وہاں بھی نظر نہیں آتا. 99.9% ایسا ہی ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں, برما میں, ہندوستان میں اور پاکستان میں عید بھی ایک دن اور روزہ بھی ایک دن, بقرعید بھی ایک ہی دن شروع ہوتی ہے. جبکہ یہ سب آزادانہ تحقیق کرتے ہیں رویت کی, لیکن اتفاق یہ نکلتا ہے کہ عید بھی ایک دن اور روزہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے خطے جن میں پہاڑی علاقے بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, ان سب کو ایک ہی دن چاند نظر آ رہا ہے, ایک ہی دن عید ہو رہی ہے. صرف ایک پشاور اور چند علاقوں میں ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے. تو یہ کوئی الگ سے ہے, یہ کوئی بر اعظم ایشیا سے باہر کا ایریا ہے. اور یہ باتیں اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ فیصلے کی اتھارٹی کس کو ہے. جب آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, ایک ہی ملک ہے, تو وہاں کس کا فیصلہ چلے گا؟ گورنمنٹ کا فیصلہ چلے گا. اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی شہادتوں پر فیصلہ کریں گے, تو یہ کام آپ سعودی عرب میں کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ لوگ عمرے کے لیے سعودی عرب جاتے اور وہاں رمضان ہو جاتا ہے تو آپ وہاں ٹیلی فون لے کے کیوں نہیں بیٹھتے اور آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حکومت سعودیہ کو نہیں مانیں گے, ہم اپنے طور پر شہادتیں اکٹھی کریں گے, اگر ہمیں شہادتیں مل گئیں تو ہم فیصلہ کر دیں گے کل کیا ہے. یہ کام آپ ترکی میں بھی نہیں کرتے. ترکی چلے جاؤ, مصر چلے جاؤ, عراق چلے جاؤ, کسی دنیا کے اسلامی ملک چلے جائیں جہاں گورنمنٹ کا ایک لا ہے,
آپ اس لا سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ صرف اور صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ صرف پاکستان میں یہ اختلاف کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ میں مفتی منیب کو نہیں مانتا, میں رؤیت ہلال کو نہیں مانتا, میں لوگوں سے شہادتیں لے کے فیصلہ کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے ڈھیل دی ہوئی ہے. سعودی عرب ڈھیل دینے کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہے. ترکی ڈھیل دینے کے لیے تیار